صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نور العزا کا سبق باب البتر سے باب البتر، بتر کا بیان۔ تو بتر جو ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، جو کہ احناف کے نزدیک واجب ہے، اور اس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ الوتر واجب وہو 3 رکعات، وتر واجب ہے اور یہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، اور یہ 3 رکعتیں بتسلیمۃ، ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں۔ وتر میں 3 رکعتیں واجب ہیں اور یہ 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں گی، یعنی آخر میں سلام پھیرا جائے گا 3 رکعت مکمل کرنے کے بعد۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنْهُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً۔ یہاں سے دوسرا مسئلہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، وہ ہر رکعت میں، یعنی جو جو بتر ہے، بتر کی ہر رکعت میں، پہلی، دوسری اور تیسری، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھے گا وَسُورَةً، اور سورت پڑھے گا۔ تو یہ دھیان رکھیے گا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ وتر کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا۔ منہ کا مطلب ہے وتر کی۔ وَيَجْلِسُ عَلَى رَأْسِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ، وَيَجْلِسُ، جلس یجلس معنی آتا ہے بیٹھنا، اور وہ بیٹھے گا، یعنی نمازی بیٹھے گا علی رأس الاولین، یعنی پہلی 2 کے آخر پر، وتر کی پہلی 2 کے آخر پر بیٹھے گا، یعنی جو جو دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کے آخر میں بیٹھے گا، اور یہ قاعدہ اولیٰ ہے، اور یہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے، یعنی یہ بیٹھنا جو ہے نمازی پر واجب ہے وتر کی دوسری رکعت میں۔ لیکن اس میں پڑھے گا کیا؟ تو بتا رہے ہیں اس دوسری رکعت میں جو ہے وَيَقْتَصِرُ عَلَى التَّشَهُدِ، یہ صرف تشہد پر اقتصار کرے گا، تشہد صرف پڑھے گا، تشہد کے بعد کچھ نہیں پڑھے گا، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ وَلَا يَسْتَفْتِحُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّلَاثَةِ، یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا مصلی، نماز پڑھنے والا، تو تیسری رکعت پڑھنے کے وقت، تیسری رکعت کے کھڑے ہونے کے وقت وہ ثنا نہیں پڑھے گا۔ وَلَا يَسْتَفْتِحُ، يَسْتَفْتِحُ کا مطلب ہوتا ہے ثنا پڑھنا، وَلَا يَسْتَفْتِحُ، اور ثنا نہیں پڑھے گا عند قِيَامِهِ، اپنے کھڑے ہونے کے وقت، نمازی کے کھڑے ہونے کے وقت، لِلثَّلَاثَةِ، تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے لیے اس تشہد سے کھڑے ہونے کے بعد یا قاعدہ اولیٰ سے کھڑا ہونے کے بعد جو ہے ثنا نہیں پڑھے گا۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيهَا رَفَعَ يَدَيْهِ حَذَاءَ أُذْنَيْهِ، یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب مصلی سورت پڑھنے سے فارغ ہو جائے گا وتر میں، یعنی وتر میں سورت پڑھ لی، تو اب کیا کرے گا؟ تو بتا رہے ہیں جب سورت وغیرہ پڑھ لے گا تیسری رکعت میں، تو اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، اور دونوں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گا؟ دونوں کانوں کے برابر تک، پھر تکبیر کہے گا اور دعائے قنوت پڑھے گا کھڑے کھڑے۔ تو مسئلہ یہ ذکر ہوا وَإِذَا فَرَغَ، اور جب فارغ ہو جائے گا مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيهَا، تیسری رکعت میں سورت پڑھنے سے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذَاءَ أُذْنَيْهِ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، حَذَاءَ أُذْنَيْهِ، اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھائے گا، ثُمَّ كَبَّرَ، پھر تکبیر کہے گا، وَقَنَتَ قَائِمًا، اور کھڑے کھڑے دعائے قنوت پڑھے گا، اور دعائے قنوت کب پڑھے گا؟ قبل الرکوع، رکوع سے پہلے، یعنی رکوع میں نہیں جائے گا بلکہ رکوع سے پہلے اس دعائے قنوت کو کھڑے کھڑے پڑھے گا۔ فی جمیع السنۃ، تمام سال میں، تمام سال میں یعنی پورے سال ایسے ہی پڑھے گا، کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ دعائے قنوت جو ہے رکوع میں پڑھے، ہمیشہ جو ہے دعائے قنوت کو رکوع سے پہلے ہی کھڑے کھڑے پڑھے گا۔ اور اس دعائے قنوت کو وتر کے علاوہ میں نہیں پڑھے گا، صرف یہ دعائے قنوت جو ہے وتر میں پڑھی جاتی ہے، وتر کے علاوہ میں یہ دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ بتاتے ہیں وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ، اور اس دعائے قنوت کو وتر کے علاوہ میں نہیں پڑھے گا،
صرف اور صرف وطر میں پڑھے گا۔ آگے فرماتے ہیں والقنوت، یہ قنوت ہے کیا؟ تو بتاتے ہیں قنوت یہ دعا ہے ایک۔ قنوت کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے۔ والقنوت معنیٰ الدعاء، اور قنوت کا معنی دعا ہے۔ اور دعائے قنوت ہے کیا؟ تو بتاتے ہیں وہو ان یقولوا، اور وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا کہے گا اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستہدیک، اور تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ونستغفرک، اور تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ونتوب الیک، اور تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، نؤمن ایمان لاتے ہیں، بک تجھ پر، ونتوکل علیک، اور تجھ ہی پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، اور تیری بھلائی کے ساتھ جو ہے تعریف کرتے ہیں، نشکرک ولا نکفرک، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں، ہم تیرا شکریہ کرتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ، اور تیری ہی طرف پلٹتے ہیں، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، نترکو، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں من یفجرک، اس شخص کو، یفجرک جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو تیری ناشکری کرتا ہے، اور ہم اس شخص سے بری ہیں، یا ہم اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ، اللہم اے اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور تیرے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں، وإلیک نسعی، اور تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں، ونحفد، اور جلدی کرتے ہیں، نرجو رحمتک، اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، تیری رحمت کی، نرجو مانے امید رکھتے ہیں، ونخشی عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ونخشی، اور ڈرتے ہیں، عذابک، تیرے عذاب سے، ان عذابک الجد بالکفار ملحق، بے شک تیرا سخت عذاب، عذاب کا معنی تیرا، جد معنی آتا ہے سخت، بے شک تیرا سخت عذاب بالکفار ملحق، کفار کو ملنے والا ہے، کفار کو پہنچنے والا ہے، بے شک تیرا سخت عذاب کفار کو پہنچنے والا ہے، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم، اور درود و سلام ہو، اور اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک بھیج، اور آپ کی آل پر درود پاک بھیج، وسلم، اور خوب خوب سلامتی بھیج۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔